حویلی کی بھاری خاموشی میں آلیار خانزادہ کے بوٹوں کی آہٹ کسی شکاری کے قدموں کی طرح گونج رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ ٹھوکر سے کھلا تو اندر موجود ماہم، جو اپنے سرخ عروسی لباس کے بوجھ تلے دبی بیٹھی تھی بیڈ پر، ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کا ہاتھ کپ کپا رہے تھے، مگر آنکھوں میں وہی چنگاری تھی جس نے ایک ہفتہ پہلے آلیار کے غرور کو خاک میں ملایا تھا۔ آلیار نے ہاتھ میں پکڑی کھانے کی ٹرے نہایت حقارت سے اس کے سامنے فرش پر پٹک دی۔ شور اتنا زوردار تھا کہ ماہم کا دل لرز گیا۔ یہ کھاؤ تاکہ کچھ طاقت آئے، پوری رات جھیلنا ہے مجھے، ورنہ صبح اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ آلیار کی آواز میں شہد کی مٹھاس نہیں بلکہ زہر کی کرواہٹ تھی۔ اس نے اپنی شیروانی کا کالر ڈھیلا کیا اور ایک شفاف مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آیا۔ ماہم نے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی بجائے اپنی ٹھوڑی بلند کی۔ تم مجھے چھونے کی کوشش تو کرو آلیار خان، ایسی جگہ وار کروں گی کہ ڈاکٹر کو بھی دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، چھپاتے پھرو گے اپنی تکلیف۔ اس نے نفرت سے اس مغرور شخص کے منہ پر تھوک دیا۔ آلیار کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، اس کی آنکھیں خون خوار ہو گئیں۔ اس نے جھپٹ کر ماہم کے نازک بازو کو اپنے فولادی گرفت میں لیا اور اسے پیچھے بیڈ کی طرف پٹکا۔ پہلے تم اس تھپڑ کی قیمت چکانے یہاں آئی تھی، لیکن اب تھوک کر تم نے موت کو دعوت دی ہے۔ آج آلیار خانزادہ کا وہ روپ دیکھو گی جو آج تک کسی عورت نے نہیں دیکھا۔ وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس کے اوپر جھکا، کمرے کی مدھم روشنی میں اس کا وجیح مگر سنگ دل چہرہ ماہم کے بہت قریب تھا۔ ماہم نے اسے خود پر حاوی ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنی پوری قوت مجتمع کی اور پوری شدت سے اپنا گھٹنا آلیار کی نازک جگہ پر رسید کیا۔ آہ! آلیار کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ وہ شدت درد سے وہیں دوہرا ہو کر رہ گیا۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا اور وہ تڑپ کر ماہم کے اوپر ہی گرنے لگا، مگر اس تکلیف میں بھی اس کی وحشت کم نہ ہوئی۔ اس نے کراہتے ہوئے بھی ماہم کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اسے اپنے چہرے کے اتنا قریب کھینچا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ آلیار کی دھڑکنیں اس وقت بے ترتیب تھیں، درد کی لہریں اس کے پورے وجود میں دوڑ رہی تھیں، مگر اس کی نظریں ماہم کے تھرکتے ہوئے لبوں پر جم گئیں۔ تم نے آگ سے کھیلنے کی کوشش کی ہے ماہم ملک، آلیار نے کراہتے ہوئے نہایت ہی بے باکی سے اس کے لبوں کے گوشے کو چھوا۔ اس کی آواز میں اب درد کے ساتھ ایک جنونی خمار بھی شامل ہو گیا تھا۔ باہر آسمان پر بجلی کڑکی اور پورا کمرہ ایک پل کے لیے روشن ہو گیا۔ اسی روشنی میں ماہم نے دیکھا کہ آلیار کی آنکھوں میں صرف انتقام نہیں بلکہ کچھ اور بھی تھا، ایک ایسی پیاس جو اسے جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ آلیار نے درد کی لہروں کو ضبط کرتے ہوئے ایک دم کسی بھوکے عقاب کی طرح جھپٹ کر ماہم کے دونوں بازوؤں کو اپنی فولادی گرفت میں دبوچ لیا۔ اس کی انگلیوں کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ ماہم کو لگا کہ اس کی ہڈیاں ابھی چٹک جائیں گی۔ آلیار کی آنکھیں غصے سے دہکتے انگارے بن چکی تھیں اور وہ اسے بیڈ کے ساتھ پیوست کیے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، مگر ماہم کی آنکھوں میں اب بھی خوف کی بجائے للکار تھی۔ اس نے آلیار کی تپتی ہوئی سانسوں کے درمیان اپنی آواز کو بلند کیا اور زہر آلود لہجے میں بولی، تمہیں کیا لگا تھا آلیار خان کہ میں تمہارے سامنے بھیگی بلی بن کر رہوں گی؟ اس دن پارٹی میں تم نے میری معصوم کزنز کو سب کے سامنے چھیڑ کر اور اس کی تذلیل کر کے اپنا گھٹیا پن کا جو احساس دلایا تھا، میں وہ بھولی نہیں ہوں۔ تمہارا وہ تکبر آج بھی میرے سینے میں آگ بن کر دہک رہا ہے۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھو کہ میں آج تمہاری بیوی تو بن گئی ہوں، مگر یاد رکھنا اس رشتے کی آڑ میں تمہاری ناک اور تمہاری اس جھوٹی انا کو خاک میں ملا کر ہی دم لوں گی۔ تم ایک ایک پل تڑپو گے۔ ماہم کی ان سلگتی ہوئی باتوں نے جلدی پر تیل کا کام کیا اور آلیار، جو پہلے ہی درد اور اشتعال کی انتہا پر تھا، مزید دب گیا۔ اس کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے اور ماتھے پر غصے کی رگیں ابھر آئیں۔ اسے لگا جیسے اس کی اپنی ہی چھت کے نیچے کوئی اسے نیچا دکھانے کی جسارت کر رہا ہو۔ اس نے ماہم کے چہرے کی طرف جھکتے ہوئے اپنی گرفت اور زیادہ وحشیانہ کر دی۔
اس کا پورا وجود غصے کی شدت سے تھر تھرانے لگا تھا۔ ماہم لرز اٹھی کیونکہ آلیار نے بھی اپنا گھٹنا شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل کا ہال روشنی، خوشبوؤں سے اور اشرفیاں کے کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ یہ ایک بزنس ایوارڈز کی تقریب تھی جہاں پر ہر دوسرا چہرہ زیادہ ہی مصنوعی اور پرکشش نظر آنے کی دوڑ میں تھا۔ ہال کے ایک گوشے میں ماہم اپنی 3 کزنز کے ساتھ کھڑی تھی جو اپنی باتوں میں مگن تھی۔ ماہم نے ہلکے آسمانی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس کی سادگی بھی اس کی شخصیت کو دوسروں سے منفرد بنا رہی تھی۔ ان تینوں کزنز میں سب سے زیادہ ڈرامے باز اور خود پسند عنایا تھی جو ہر 5 منٹ بعد اپنے میک اپ کو آئینے میں چیک کرتی اور یہ سمجھتی کہ ہال میں موجود ہر مرد کی نظر صرف اسی پر ہے۔ اسی دوران ہال کے مرکزی دروازے سے آلیار خان زادہ داخل ہوا، سیاہ 3 پیس سوٹ، ہاتھ میں قیمتی گھڑی اور چہرے پر ایسا تکبر جیسے یہ زمین اس کے قدموں کے ہی لیے بچھائی گئی ہو۔ اس کی آمد نے پورے ہال میں ایک خاموشی سی پیدا کر دی۔ آلیار کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں اور اچانک اس کی سمت ماہم کے گروپ کی طرف ہو گئی۔ وہ وقار سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ عنایا نے جیسے ہی آلیار کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے فوراً اپنے بالوں کو ایک طرف جھٹکا اور لبوں پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ اسے یقین تھا کہ آلیار خان زادہ جیسا شخص اس کے حسن کا اسیر ہو کر بات کرنے آ رہا ہے۔ آلیار نے عنایا کے بالکل قریب آ کر رکتے ہوئے نہایت سنجیدگی اور نیچی آواز میں کچھ پوچھا۔ عنایا نے فوراً اپنی پلکیں جھپکائیں اور ڈرامائی انداز میں ایک لمبی آہ بھری۔ آلیار نے صرف ایک جملہ کہا تھا مگر عنایا کے لیے جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی۔ آلیار کے وہاں سے ہٹنے ہی عنایا کسی آفت کی پرکالا کی طرح تڑپ کر ماہم کی طرف مڑی۔ اس کا چہرہ غصے اور بناوٹی صدمے سے تمتما رہا تھا۔ ماہم، تم نے دیکھا اس بدتمیز شخص کی ہمت کیسے ہوئی؟ عنایا نے بلند آواز میں ڈرامہ شروع کیا جیسے اس کی بڑی بے عزتی ہو گئی ہو۔ ماہم نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا عنایا؟ کیا کہا اس نے؟ عنایا نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے، کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہو تو کیا ہم کہیں اکیلے میں بات کر سکتے ہیں؟ توبہ ہے ماہم، سب کے سامنے مجھ پر لائن مار رہا تھا۔ کتنا گھٹیا انسان ہے، سمجھتا کیا ہے خود کو، چھیڑ رہا تھا مجھے۔ عنایا نے بات کو اس طرح نمک مرچ لگا کر پیش کیا کہ ماہم کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ ماہم جو پہلے ہی مغرور مردوں سے چڑھتی تھی، اسے لگا کہ یہ آلیار خان زادہ اپنی دولت کے نشے میں اس کی بہن کی توہین کر رہا ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ عنایا کی ڈرامے بازی نے ایک ایسی چنگاری سلگا دی ہے جو بہت جلد ایک بڑے طوفان کی شکل اختیار کرنے والی تھی۔ ماہم کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ آلیار خان زادہ کے بارے میں پہلے ہی بہت کچھ سن چکی تھی مگر اپنی کزن کے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ عنایا مسلسل اپنے دوپٹے کے کونے مروڑتے ہوئے مظلومیت کا ناٹک کر رہی تھی۔ دیکھو تو ماہم سب کے سامنے مجھ سے تنہائی مانگ رہا ہے، کیا میں اسے ایسی ویسی لڑکی لگتی ہوں؟ ماہم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسی وقت اس شخص کا غرور خاک میں ملا دے۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے غصے میں پیر پٹکتی ہوئی اس سمت بڑھی جہاں آلیار خان زادہ اپنے چند بزنس پارٹنرز کے ساتھ نہایت وقار سے کھڑا کچھ ڈسکس کر رہا تھا۔ آلیار کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا اور وہ اپنی مخصوص مردانہ وجاہت کے ساتھ ہی ہلکا سا مسکرا کر بات کر رہا تھا مگر اس کی مسکراہٹ ماہم کو تپانے کے لیے کافی تھی۔ مسٹر آلیار خان زادہ، ماہم کی کڑکدار آواز نے اس کے ارد گرد موجود لوگوں کو چونکا دیا۔ آلیار نے بہت آہستگی سے سر گھمایا۔ اس کی گہری عقابی نظریں ماہم کے غصے سے سرخ چہرے پر ٹھہریں۔ اس نے ایک آبرو اچکا کر نہایت ہی تحمل سے پوچھا، جی مس، کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ماہم اس کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اپنی دولت اور اس جاہ و جلال کو اپنے گھر کی زینت بنائے۔ خواتین سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھیں۔ ہماری شرافت کو ہماری کمزوری سمجھنے کی غلطی ہرگز مت کیجیے گا۔
आलियार के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। उसने ग्लास करीब पड़ी मेज़ पर रखा और एक कदम माहम की तरफ बढ़ा, जिससे माहम को उसके महंगे परफ्यूम की खुशबू के साथ साथ उसके कदावर वजूद का दबाव महसूस हुआ। बड़ी हिम्मत है आप में, जो सबके सामने मुझ पर चिल्ला रही हैं, मगर क्या मैं जान सकता हूँ कि ये बिला वजह का लेक्चर किस खुशी में दिया जा रहा है? बिला वजह? माँ हमने दूर खड़ी अनाया की तरफ इशारा किया, जो अब सहमे हुए और ड्रामा कर रही थी। मेरी बहन को अकेले में मिलने की दावत देना और उसे छेड़ना आपकी नज़र में मामूली बात होगी, मगर मेरे लिए यह आपके घटियापन का सबूत है। आलियार की नज़रें एक लम्हे के लिए अनाया पर गईं और फिर वापस माहम की सुलगती आंखों में गड़ गईं। उसे समझ आ गया था कि इस ड्रामेबाज लड़की ने क्या खिचड़ी पकाई है, मगर आलियार खानज़ादा वजाहतें देने का आदी नहीं था। उसने माहम के चेहरे के करीब झुककर नहायत पस्त मगर ख़तरनाक आवाज़ में कहा, अगर मैंने वाकई उसे छेड़ा होता तो वो यहाँ खड़ी शिकायत ना कर रही होती, बल्कि अब तक मेरे साथ कहीं जा चुकी होती। ये जुमला माहम के सब्र का आखिरी बंद तोड़ने के लिए काफ़ी था। इससे पहले कि आलियार अपना जुमला मुकम्मल करता या कोई कुछ समझ पाता, फ़िज़ा में एक ज़ोरदार गूंज पैदा हुई। चटाख! पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आलियार खानज़ादा का चेहरा एक तरफ मुड़ गया था और उसके गोरे गाल पर माहम की उंगलियों के निशान उभरने लगे थे। वहाँ मौजूद हर शख्स की सांस हलक में अटक गई थी। आलियार ने बहुत आहिस्ता से अपना हाथ अपने गाल पर रखा और फिर सर उठाकर माहम को देखा। उस वक्त उसकी आंखों में जो रंग था वो गुस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी हौलनाक तबाही का पेश ख़ैमा था जिसका अंदाज़ा माहम को अभी नहीं था। हॉल में मौजूद हर शख्स जैसे पत्थर का हो गया था। सबकी आंखें हैरत से फैली हुई थी और ज़ुबानें गंग थीं। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि शहर का सबसे ताकतवर और मगरूर शख्स आलियार खानज़ादा भरी महफिल में एक लड़की के हाथों थप्पड़ खाकर खामोश रह जाएगा। हर कोई तवक्का कर रहा था कि अभी आलियार दहाड़ेगा, ज़मीनों आसमान एक कर देगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ एक गहरी, सर्द और काटदार नज़र माहम पर डाली, जिसमें गुस्से से ज़्यादा एक भयानक अहद छुपा था। उसने अपने कोट का बटन बंद किया और किसी से एक लफ्ज़ कहे बगैर इंतहाई सुकून मगर तेज़ कदमों के साथ हॉल से बाहर निकल गया। आलियार के पीछे उसके दोस्त और गार्ड्स का एक पूरा लश्कर बौखलाकर बाहर भागा। हॉल के बाहर उसकी काली लकड़ी लग्जरी गाड़ियों का काफिला किसी तूफ़ान की तरह वहाँ से रवाना हुआ, मगर पीछे हॉल में अब चेमगोइयाँ शुरू हो गई थीं। माहम अभी भी वही गुस्से में हाँप रही थी कि उनकी एक दोस्त ज़ोया बदहवासी में भागती हुई उसके पास आई और उसका बाजू पकड़कर उसे एक तरफ खींचा। पागल हो गई हो क्या माहम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें पता भी है तुमने किससे थप्पड़ मारा है? ज़ोया की आवाज़ खौफ से थरथरा रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। माहम ने उसे झटक कर कहा, कोई भी हो ज़ोया, उसे तमीज़ नहीं थी, मैंने सिखा दी। तमीज़? तुमने अपनी मौत को दावत दी है माहम। ज़ोया ने चिल्ला कर कहा, वो आलियार खानज़ादा है, वो इंसान नहीं, एक चलता फिरता तूफ़ान है। वो बदला नहीं लेता, वो तबाह कर देता है। वो व्हील चेयर पर बैठे बाप की इकलौती औलाद है, जिसके एक इशारे पर इस शहर का निज़ाम उलट पुलट हो जाता है। तुमने उसे सब के सामने जलील किया है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अब अनाया का ड्रामा भूल जाओ और अपनी फ़िक्र करो, क्योंकि खानज़ादा का गुस्सा अब तुम्हारे घर की दहलीज तक पहुंचने में देर नहीं लगाएगा। ज़ोया की बातों में माहम के दिल में पहली बार एक अनजानी सी सनसनी पैदा कर दी, मगर उसका गरूर अब भी उसे झुकने की इजाज़त नहीं दे रहा था। उसे क्या मालूम था कि आलियार की ये खामोशी उस तूफ़ान से पहले का सुकून है जो बहुत जल्द उसकी पूरी ज़िंदगी को अपनी लपेट में लेने वाला था। आलियार खानज़ादा किसी ज़ख्मी शेर की तरह अपने पुरतईश पेंट हाउस में दाखिल हुआ। उसके चेहरे की सख्ती देखकर बाहर मौजूद गार्ड्स की हिम्मत ना हुई कि कोई अंदर कदम रखे। वो सीधा अपने बेडरूम में गया और सामने पड़ा शीशे का कीमती गुलदान दीवार पर दे मारा, जिसके किरची किरची होने की आवाज़
پورے فلیٹ میں گونج گئی۔ آلیار کے غصے کا یہ عالم تھا کہ اس نے میز پر موجود لیپ ٹاپ، فائلیں اور ڈیکوریشن کا ہر سامان تہس نہس کرنا شروع کر دیا۔ اس کا سب سے قریبی دوست ساحر، جو اسے اچھی طرح جانتا تھا، دبی زبان سے ہمت جٹا کر اندر داخل ہوا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر ساحر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ او بھائی، یہاں تو لگتا ہے تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ساحر نے ماحول کو تھوڑا ہلکا کرنے کی کوشش کی، مگر آلیار کا چہرہ اب بھی تمتما رہا تھا۔ ساحر اس کے قریب آیا اور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، یار آلیار، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا، سب کے سامنے اس لڑکی نے تم پر ہاتھ اٹھایا اور تم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ تم وہاں سے خاموشی سے کیوں چلے آئے۔ آلیار نے خون خوار نظروں سے ساحر کو دیکھا، مگر ساحر اپنی عادت سے مجبور ہو کر شرارتی انداز میں مسکرایا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ زبردست سی کڑی تمہیں پہلی نظر میں پسند آ گئی ہو، تبھی تم نے اپنی سائڈ سافٹ کر لی۔ یہ سننا تھا کہ آلیار کا پارا ایک دم شوٹ کر گیا۔ اس نے قریب بڑا ایک دوسرا بھاری گلدان پوری قوت سے ساحر کی طرف اچھالا۔ ساحر نے بال بال بجتے ہوئے سر جھکایا۔ گلدان اس کے سر کے اوپر سے گزر کر پیچھے دیوار سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ ساحر کا رنگ فک ہو گیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اس بار آلیار کا غصہ مذاق کی حد سے کہیں آگے نکل چکا ہے۔ آلیار، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں تو سچ میں مر جاتا ابھی، ساحر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کی فنی باتیں اب غائب ہو چکی تھی، مگر آلیار اس کی بات سنے بغیر ہی کھڑکی کی طرف منہ مڑ گیا تھا اور باہر پھیلے شہر کی روشنیوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی خاموشی میں ایک ایسی وحشت تھی جو ساحر کو پریشان کر رہی تھی۔ ساحر کو لگا کہ آلیار صرف غصے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے ذہن میں کوئی بہت گہرا اور ہولناک منصوبہ چل رہا ہے۔ آلیار نے اپنی سرد اور کھردری آواز میں ساحر کو مخاطب کیا، اس لڑکی ماہم ملک کے بارے میں مجھے صبح تک ایک ایک تفصیل چاہیے۔ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کی کمزوری کیا ہے، سب کچھ میرے ٹیبل پر ہونا چاہیے۔ ساحر نے ایک گہرا سانس لیا اور سر ہلایا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ آلیار کو شاید اس لڑکی کے بارے میں کچھ اندازہ تو پہلے سے ہی ہو گیا تھا، مگر اب وہ اسے کسی ایسے جال میں پھنسانے والا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ صرف آلیار کی مرضی سے ہی نکلے گا۔ ہال کی چکا چند روشنیاں اب ماہم کو چبھنے لگی تھیں۔ زویا کی باتوں نے جو خوف کی لہر پیدا کی تھی وہ اب باقی کزنس کے چہروں پر بھی صاف عیاں تھی۔ انایا، جس نے سارا ڈرامہ رچایا تھا، اب خود اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ سب کزنس نے ماہم کو گھیرے میں لے لیا اور ایک ساتھ اس پر برس پڑی۔ ماہم، یہ تم نے کیا کر دیا؟ ہوش میں تو ہو؟ تم نے آلیار خان زادہ کو تھپڑ مارا ہے، زویا نے دبی آواز میں چیختے ہوئے کہا۔ دوسری گردن سرہا نے اس کا بازو چھٹکا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ کتنا خطرناک آدمی ہے۔ ماہم نے زچ ہو کر اپنا پرس سنبھالا اور تیکھے لہجے میں بولی، او ہو، تو تم لوگ اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ ایک بدتمیز انسان کو اس کی اوقات دکھائی ہے بس، کوئی آسمان تو نہیں گر پڑا۔ آسمان ہی گرے گا ماہم، انایا نے روحانسی ہو کر کہا، حالانکہ جھوٹ اسی نے بولا تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے ہم سب یہاں گھر والوں سے چوری چھپے آئی تھیں۔ سب کو یہی پتہ تھا کہ ہم زویا کی برتھ ڈے پر اس کے گھر جا رہی ہیں۔ اگر اس تھپڑ کی خبر میڈیا تک پہنچی یا خان زادہ نے کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا تو سوچو گھر میں کیا قیامت آئے گی۔ تایا ابو اور پاپا ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ماہم کے ماتھے پر اب ہلکا سا پسینہ چمکنے لگا۔ اسے آلیار کا ڈر نہیں تھا، مگر گھر والوں کی ناراضگی اور ان کی غیرت کا تصور اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے چلا گیا ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ اپنی بے عزتی مزید نہیں کروانا چاہتا۔ تم لوگ سکون رکھو، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تم اسے نہیں جانتی ماہم، زویا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس کی خاموش موت کی آہٹ جیسی ہوتی ہے۔ اب دعا کرو کہ وہ اس بات کو یہیں ختم کر دے، ورنہ اگر اس نے پیچھا کرنا شروع کیا تو ہم میں سے کوئی بھی بچنے کے قابل نہیں رہے گا۔ جلدی نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کوئی ہمیں پہچان لے۔ ماہم نے بے دلی سے سر ہلایا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں اب وہ آلیار کی وہ سرد نظریں کھٹک رہی تھیں۔
اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت بڑی دلدل میں قدم رکھ چکی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ اب بند ہوتا جا رہا ہے۔ اگلے دن کی صبح ماہم کے لیے کسی بھیانک خواب کی تعبیر جیسی تھی۔ ابھی وہ رات کے ہنگامے اور کزنس کی باتوں سے ذہنی طور پر سنبھلی بھی نہیں تھی کہ اس کے گھر کے باہر کالی چمکتی ہوئی مہنگی گاڑیوں کا ایک طویل قافلہ آ کر رکا۔ ماہم نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اس کا دل حلق میں آ گیا۔ ان گاڑیوں پر لگے خاص پروٹوکول اور جھنڈے چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ آنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ آلیار خانزادہ کے گھر والے تھے، جن کے ساتھ اس کے والد، جو کہ ایک نامور سیاست دان تھے، اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ موجود تھے۔ ماہم کے گھر میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کے بابا ملک صاحب، جو خود ایک وزردار اور سفید پوش انسان تھے، اتنے بڑے بزنس ٹائکون اور سیاست دان کو اپنی دہلیز پر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ جیسے ہی آلیار کے والدین نے صوفے پر بیٹھتے ہی بغیر کسی تمہید کے ماہم کا ہاتھ مانگا، پورے کمرے میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ ماہم، جو کچن کے پردے کے پیچھے چھپی یہ سب سن رہی تھی، اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ آلیار اتنی جلدی اور اس طرح کا وار کرے گا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی محبت نہیں، بلکہ اس تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے بچھایا گیا ایک ایسا جال ہے جس میں وہ بری طرح پھنسنے والی تھی۔ آلیار کے والد کا روپ اور ان کی سیاسی حیثیت دیکھ کر گھر والے حیران رہ گئے تھے کہ اتنے بڑے خاندان سے اچانک رشتہ کیوں آ گیا، مگر سب سے عجیب رد عمل ماہم کے بابا کا تھا۔ جیسے ہی ان کی نظر آلیار کے باپ پر پڑی، ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اور شناسائی ابھری جیسے کوئی پرانا بھولا ہوا زخم پھر سے ہرا ہو گیا ہو۔ ان کا ہاتھ ہلکا سا کانپا، جسے انہوں نے فوراً چھپانے کی کوشش کی، مگر ان کی عجیب سا ریاکٹ کرنا ماہم سے چھپا نہ رہ سکا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان دونوں خاندانوں کا کوئی ایسا ماضی یا لینا دینا ہے جو ابھی تک سب سے پوشیدہ تھا۔ ماہم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی کہ اگر اس نے انکار کیا تو آلیار اسے تباہ کر دے گا، اور اگر اقرار کیا تو وہ اسے زندہ جلا دے گا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ محض ایک رشتہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی جنگ کا آغاز تھا جس کی بنیاد برسوں پرانے کسی راز پر رکھی گئی تھی۔ کمرے میں موجود ہر فرد پر ایک سکتہ داری ہو گیا تھا۔ ماہم کے بابا ملک صاحب کی نظریں آلیار کے والد کی نظروں سے ٹکرائیں تو جیسے وقت تھم گیا۔ ان کی خاموشی عام نہیں تھی، اس میں ایک خوفناک ماضی کی گونج تھی۔ آلیار کے والد کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتے ہوں کہ ملک صاحب چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائیں گے۔ ملک صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ آلیار خانزادہ جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اسے پا کر رہتا ہے، اور آج تو ہم آپ کے ایک نیک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ آلیار کے والد نے اپنی گہری آواز میں کہا، جس میں چھپی دھمکی صرف ملک صاحب ہی سمجھ سکتے تھے۔ ملک صاحب نے لرزتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ بھر کر گویا ہوئے، خان صاحب، آپ کا رتبہ، آپ کی حیثیت، ہم کہاں اور آپ کہاں، لیکن یہ سب اتنی اچانک۔ ان کی آواز میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ ماہم کی ماں اور باقی گھر والے تو اس رشتے کو اپنی خوش قسمتی سمجھ کر نہال ہو رہے تھے، مگر ماہم کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ تڑپ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور فوراً اپنا فون نکالا۔ اسے یقین تھا کہ یہ سب اس بدتمیز آریال کی چال تھی۔ ابھی وہ اسے میسج کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ایک نامعلوم نمبر سے اسے تصویر موصول ہوئی۔ یہ تصویر اس کے بابا کی تھی، جو ڈرائنگ روم میں آلیار کے باپ کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے، اور ساتھ ہی نیچے ایک میسج لکھا تھا، اگر چاہتی ہو کہ تمہارے باپ کی عزت اور تمہارے خاندان کا بھرم سلامت رہے تو خاموشی سے ہاں کر دینا، ورنہ تھپڑ کی قیمت تمہارا پورا خاندان چکائے گا۔ انتخاب تمہارا ہے ماہم ملک۔ ماہم کا خون کھولنے لگا۔ اس نے غصے میں فون بیڈ پر دے مارا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ آلیار نے اسے کوئی عام سزا نہیں دی، بلکہ اسے عمر بھر کے لیے قید کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ وہ باہر آئی تو دیکھا کہ اس کے بابا بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے اپنی بیٹی سے اس کی زندگی مانگ رہے ہوں۔ ماہم نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی جا کر آلیار کا گلا دبا دے، مگر اپنے بابا کی آنکھوں میں موجود اس خوف نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ ماہم نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھوں میں اترتے آنسوؤں کو سختی سے روکا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت
اس کا ایک غلط قدم اس کے خاندان کو مٹی میں ملا سکتا ہے۔ وہ قدم بڑھاتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی جہاں سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اس نے اپنے بابا کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر انتہائی ضبط سے کام لیتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ پورے کمرے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مٹھائیاں ہڑپٹنے لگیں اور مبارکبادوں کا شور مچ گیا، مگر ماہم کو یوں لگا جیسے اس کے گرد موت کا جال بن دیا گیا ہو۔ آلیار کے والدین کے جانے کے بعد ماہم نے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑا جو ابھی تک صدمے کسی حالت میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ بابا، آپ اس شخص کو جانتے ہیں نا؟ وہ آپ کو کیوں ڈرا رہا ہے؟ ملک صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی بیٹی کا ماتھا چوما اور نم آنکھوں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کی خاموشی ماہم کے دل میں ہزاروں سوالات چھوڑ گئی۔ رات کے پچھلے پہر ماہم کو پھر اسی نمبر سے فون آیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے وہی سرد اور کڑکدار آواز سنائی دی جس نے ماہم کے وجود میں برف سی بھر دی۔ بہت عقل مند نکلی ہو ماہم ملک۔ مجھے لگا تھا کہ تھپڑ مارنے والی لڑکی شاید تھوڑی اور ہمت دکھائے گی، مگر تم نے اپنے باپ کی ایک ہی جھلک دیکھ کر ڈھیر ہو گئی۔ آلیار کی ہنسی میں چھپا طنز ماہم کو تڑپا گیا۔ تم بہت گھٹیا انسان ہو آلیار خانزادہ، یہ رشتہ نہیں تمہاری انا کی تسکین ہے۔ ماہم غصے سے پھٹ پڑی۔ آلیار کا لہجہ ایک دم بدلا اور وہ نہایتی شفاف آواز میں بولا، انا کی تسکین تو ابھی شروع ہوئی ہے ماہم۔ کل دوپہر میرے فارم ہاؤس پر پہنچ جانا، گاڑی باہر کھڑی ہوگی۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں آنے والی عورتوں کے لیے خیرات میں کیا بچتا ہے، اور ہاں، انکار کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ تمہارے بابا کے وہ پرانے کاغذات جو میرے پاس ہیں وہ کل کی شہ سرخی بن سکتے ہیں۔ ماہم نے فون کاٹ دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آلیار کے پاس اس کے بابا کا کوئی بہت بڑا راز ہے جس کی قیمت وہ اپنی زندگی دے کر چکانے جا رہی ہے۔ اگلے دن کا سورج ماہم کے لیے کسی سزا کی طرح طلوع ہوا۔ ٹھیک دوپہر کے وقت ایک کالی شیشوں والی گاڑی اس کے گھر کے باہر آ کر رکی۔ ماہم نے ایک نظر اپنے بابا کی کمرے کی طرف ڈالا جو صبح سے باہر نہیں نکلے تھے، اور بوجھل قدموں سے گاڑی میں جا بیٹھی۔ راستے بھر اس کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبتا رہا۔ گاڑی شہر کے شور و غل سے دور ایک عالیشان مگر پراسرار فارم ہاؤس کے سامنے رکی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سامنے والے برآمدے میں آلیار خانزادہ سفید لٹھے کا سوٹ پہنے، ہاتھ میں تسبیح لیے نہایت ہی سکون سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے کل رات اسے فون پر دھمکایا تھا۔ ماہم کے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے سر اٹھایا اور اپنی گہری نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آ گئی ہو؟ مجھے لگا تھا شاید راستہ بہت بدل ہوگی، آلیار نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ راستہ تم نے چھوڑا ہی کہاں ہے؟ ماہم اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بولو، کیا دکھانا چاہتے تھے تم مجھے، اور میرے بابا کے کون سے کاغذات کی بات کر رہے تھے؟ آلیار خاموشی سے اٹھا اور اسے اپنے ساتھ فارم ہاؤس کے پچھلے حصے میں لے گیا جہاں گھڑ سواری کا ٹریک بنا ہوا تھا۔ وہاں ایک بینچ پر ایک لڑکی پیٹھ کیے بیٹھی کسی سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ماہم نے اسے پہچان لیا، وہ عنایا تھی، تمہاری یہ لاڈلی کزن جس کی خاطر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ ذرا اس کی باتیں تو سنو۔ آلیار نے ایک ریموٹ دبایا تو قریب لگے اسپیکر سے عنایا کی آواز گونجنے لگی۔ وہ اپنے کسی دوست سے کہہ رہی تھی، یار میں نے تو بس مزے لینے کے لیے ماہم کو بھڑکایا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ پاگل آلیار خانزادہ کو تھپڑ مار دے گی۔ اب مزہ آئے گا۔ اس کا باپ ویسے ہی آلیار کے باپ کا مرکوز ہے، اور اب تو وہ اسے کچا چبا جائے گا۔ میرا تو راستہ صاف ہو گیا۔ اب سب کی توجہ ماہم پر رہے گی اور میں آرام سے اپنی زندگی جیوں گی۔ ماہم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس بہن کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، وہ اس کی تباہی پر خوش ہو رہی تھی۔ آلیار نے اسپیکر بند کیا اور ماہم کے بالکل قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ دیکھ لیا، تم نے ایک ایسی لڑکی کے لیے شیر کی مونچھوں کو ہاتھ ڈالا جس کی نظر میں تمہاری کوئی وقت نہیں۔ تمہارے بابا نے برسوں پہلے میرے باپ سے ایک بہت بڑی رقم لی تھی جو وہ کبھی لوٹا نہیں پائے۔ اب اس رقم کا سود یہ رشتہ اور تمہاری تذلیل ہے۔ اس نے ایک اہم فائل ماہم کی طرف اچھالی۔ اس پر دستخط کرو، یہ تمہاری آزادی کا پروانہ نہیں بلکہ تمہاری غلامی کا معاہدہ ہے۔ شادی کے بعد تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ تم اس گھر کی
ملکہ نہیں بلکہ آلیار خانزادہ کی قیدی بن کر رہو گی۔ ماہم نے کانپتے ہاتھوں سے فائل پکڑی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ گرے نہیں بلکہ ایک نئی نفرت میں بدل گئے۔ اس نے فائل پر دستخط کیے اور آلیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم نے مجھے خریدا ہے آلیار خانزادہ، مگر یاد رکھنا قیدی بن کر بھی میں تمہارا وہ غرور خاک میں ملاؤں گی جس پر تمہیں آج اتنا ناز ہے۔ شادی کی تیاریاں کسی ماتم سے کم نہیں تھیں مگر دنیا کی نظروں میں یہ اس سال کی سب سے بڑی شادی تھی۔ آلیار خانزادہ نے پیسہ پانی کی طرح بہایا تاکہ ماہم کو یہ احساس دلا سکے کہ اسے خریدا جا رہا ہے۔ مہندی اور سنگیت کی تقریبات میں ماہم ایک زندہ لاش کی طرح بیٹھی رہی جبکہ آلیار ہر لمحہ اپنی نظروں سے اسے جتاتا رہا کہ وہ اب بھی اس کی ملکیت ہے۔ آخر کار نکاح کا دن آ پہنچا۔ جیسے ہی ماہم نے نکاح نامے پر دستخط کیے اسے لگا جیسے اس نے اپنی موت کے پروانے پر مہر لگا دی ہو۔ رخصتی کے وقت اس کے بابا نے اس کا سر چوما، ان کی آنکھوں میں وہ پچھتاوا اور خوف آج بھی برقرار تھا مگر وہ مجبور تھے۔ جب ماہم کو آلیار کی عظیم الشان حویلی میں لایا گیا تو وہاں کی فضا میں اسے خوشبو کے بجائے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اس کمرے میں بٹھا دیا گیا جو آج سے اس کا قید خانہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد بوٹوں کی وہی مخصوص آہٹ سنائی دی جس سے ماہم اب واقف ہو چکی تھی۔ آلیار کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ایک ٹرے تھی۔ اس نے ٹرے کو بیڈ کے پاس والے ٹیبل پر رکھنے کی بجائے حقارت سے ماہم کے پاؤں کے پاس فرش پر پھینک دیا۔ یہ کھاؤ تاکہ کچھ طاقت آئے، پوری رات جھیلنا ہے مجھے ورنہ صبح اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہو گی، آلیار نے نفرت سے کہا اور اپنی شیروانی اتار کر کرسی پر پھینکی۔ اس کے لہجے کی غلاظت نے ماہم کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ ماہم ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی، اس کا سرخ جوڑا اور بھاری زیور اس کی ڈھال بن گئے۔ اس نے آلیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم مجھے چھونے کی کوشش کی بھی تو آلیار خان ایسی جگہ وار کروں گی کہ ڈاکٹر کو بھی دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، چھپاتے پھرو گے اپنی تکلیف۔ اور پھر اس نے وہ کیا جس کی توقع آلیار کو نہیں تھی۔ اس نے نفرت سے اس مغرور شخص کے چہرے پر تھوک دیا۔ آلیار کا چہرہ غصے سے بھیانک ہو گیا۔ اس نے جھپٹ کر ماہم کے بازو سے پکڑا اور اسے پیچھے بیڈ کی طرف پٹکا۔ پہلے تم اس تھپڑ کی قیمت چکانے یہاں آئی تھی لیکن اب تھوک کر تم نے بہت غلط کیا ہے۔ آج آلیار خانزادہ کا وہ روپ دیکھو گی جو آج تک کسی عورت نے نہیں دیکھا۔ آلیار وحشت سے اس کے قریب جھکا ہوا مگر ماہم نے ہار نہیں مانی۔ جیسے ہی آلیار اس پر جھکا ماہم نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور اپنا گھٹنا پوری قوت سے اس کی نازکی پر رسید کیا۔ آلیار کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ وہیں تڑپ کر رہ گیا۔ شدت درد سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گرتے گرتے بھی اس نے ماہم کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کا چہرہ ماہم کے لبوں کے بالکل قریب تھا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں۔ آلیار کی دھڑکنیں اس وقت بے ترتیب تھیں مگر اس کی آنکھوں میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا جنون ابھر آیا تھا۔ آلیار درد کی شدت سے کراہتا ہوا ماہم کے بالکل قریب اوپر جھک گیا۔ اس کا بھاری وجود اور مردانہ وجاہت ماہم کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ آلیار کے چہرے کی سختی اور اس کی گھنی مونچھوں کی چبھن ماہم کو اپنے گال پر محسوس ہو رہی تھی جو اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھی۔ اس قدر قریب ہونے کے باوجود ماہم کی زبان کی کینچی اب بھی چل رہی تھی۔ اس نے تیکھی نظروں سے آلیار کی تکلیف سے نڈھال چہرے کو دیکھا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیوں آلیار خانزادہ؟ سنا تھا خانزادہ خاندان کے مرد پتھر کے بنے ہوتے ہیں، آپ تو ذرا سی چوٹ پر ہی موم بتی کی طرح پگھل کر میرے قدموں میں آ گرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا غرور آپ کی جان سے بھی زیادہ نازک نکلا؟ آلیار نے دانت پیستے ہوئے اپنی گرفت اس کے بالوں پر مزید سخت کی۔ درد کی لہریں ابھی بھی اس کے وجود کو جھٹکے دے رہی تھیں مگر اس نے ہار نہ مانی۔ اس نے ماہم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک زہریلا طنز اچھالا، غرور کی فکر تم نہ کرو ماہم ملک، میری مونچھوں کی یہ چبھن تمہیں اب تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ ابھی تو صرف میرے سائے کا بوجھ پڑا ہے تم پر اور تمہاری زبان اتنی لمبی ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح تک تمہاری یہ بولتی ہمیشہ کے لیے بند کر دوں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی کی، تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھے گرا کر جیت جاؤ گی؟ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ میں وہ کھلاڑی ہوں جو باری ہادی ہوئی بازی کو بھی اپنے نام کرنا جانتا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے تمہارے اس خوبصورت چہرے کو آنسوؤں سے دھونا ہی کیوں نہ پڑے۔ ماہم نے حقارت سے اپنا رخ موڑا مگر آلیار کا تپتا ہوا وجود اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ یہ رات اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں تھی۔
आलियार ने अपना चेहरा माहम के कान के बिल्कुल करीब कर दिया। उसकी गर्म सांसें माहम की गर्दन को झुलसा रही थीं। वो दर्द में होने के बावजूद एक ऐसी पुरस्रार हंसी हंसा कि माहम की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। तुम्हें लगता है कि तुमने ये शादी अपने बाप की कर्ज की वजह से की है? आलियार ने उसके बालों को ज़रा और बेरहमी से खींचा। माहम ने तड़प कर उसे देखा। क्या मतलब? आलियार ने उसकी आंखों में झांकते हुए एक हौलनाक इंकशाफ किया। तुम्हारे बाप का बेकसूर नहीं है माहम मलिक। जिस कर्ज का तुम जिक्र कर रही हो वो सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि खून का भी है। तुम्हारी शराफत का लिबादा ओढ़ने वाले बाप ने 20 साल पहले मेरी माँ को इस हवेली से बेदखल करवाया था और वो सड़क पर तड़प तड़प कर मर गई थी। माहम का रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते। झूठ? आलियार ने तंज से कहा और अपनी जेब से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी तस्वीर निकाली जिसमें उसका बाप और माहम के बाबा किसी जेल के बाहर खड़े थे, मगर उनके चेहरे पर एक गहरा राज था। ये निकाह रिश्ता नहीं है, ये वो कैद खाना है जिसमें तुमने अपने बाप के गुनाहों का कफ़ारा अदा करोगी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं खरीदा कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, बल्कि इसलिए ख़रीदा है ताकि तुम्हारे ज़रिए तुम्हारे बाप को रोज़ तड़पते हुए देखूं। वो एकदम माहम के ऊपर से हटा और कराहते हुए खड़ा हो गया। आज की रात मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी तौर पर भी अपाहिज बनाना चाहता हूँ। तुम उस कमरे में रहोगी, उस सुर्ख जोड़े में, और याद करोगी कि तुम्हारे बाप की एक गलती ने तुम्हें किसी दरिंदे के हवाले कर दिया है। वो लड़खड़ाता हुआ कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर से ताला लगा दिया, जबकि माहम बेड पर बैठी साकित रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आलियार की नफ़रत का मुकाबला करे या अपने बाबा की इस भयानक माजी का बोझ उठाए। आलियार लंगड़ाता हुआ और कराहता हुआ कमरे से बाहर निकला। उसका चेहरा दर्द और नफ़रत की आमेज़िश से भयानक लग रहा था। वो सीधा हवेली के उस हिस्से में गया जहाँ सबसे ज़्यादा सुकून होता था, अपनी दादी यानी बी जान के कमरे में। बी जान मुसल्ले पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, लेकिन आलियार की बेतरतीब आहट सुनकर उन्होंने फ़ौरन सर उठाया। अपने पोते की हालत और उसके चेहरे पर फैली वहशत देखकर उनका दिल लरस गया। आलियार, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? बी जान ने तड़प कर उसका हाथ थामा। आलियार खामोशी से उनके कदमों में फर्श पर बैठ गया और अपना सर उनके घुटनों पर रख दिया। उसकी खामोशी में एक तूफान छुपा था। बी जान ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और धीमी मगर संजीदा आवाज़ में बोली, देखो आलियार, मुझे सब पता है। मैं जानती हूँ कि तुमने उस लड़की से सिर्फ बदला लेने के लिए शादी नहीं की, लेकिन याद रखना वो सिर्फ मासूम बच्ची है। उसे उसके बाप के गुनाहों की सज़ा मत देना। अगर तुमने उसके साथ ज़्यादती की या उसे अपनी नफ़रत का निशाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आलियार ने तड़प कर अपना सर उठाया। उसकी आंखों में सुर्खी उतरी हुई थी। मैं क्या करूँ बी जान? जब मैंने उससे शादी ही अपनी सिर्फ बदले की आग ठंडी करने के लिए की है, तो मैं उसे कैसे माफ़ कर दूँ? मेरा वजूद, मेरी रूह उस बदले की प्यासी है। मैं जब भी उसे देखता हूँ मुझे अपना मासी याद आता है। बी जान ने उसकी आंखों में झाँक कर एक ऐसी बात कही जिसने आलियार के दिल की धड़कनें रोक दी। आलियार, तुम जितना मर्जी इनकार कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकती हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? जितना तुम उसके बारे में सोचते हो, जितनी तकलीफ़ तुमने उसे पाने के लिए खुद को दी है, वह सिर्फ नफ़रत नहीं हो सकती। तुम्हारी ये बेचैनी बता रही है कि तुम्हारे दिल के किसी कोने में उसके लिए वो जगह बन चुकी है जिसे तुम खुद भी तस्लीम करने से डर रहे हो। आलियार एकदम साकित हो गया। उसने झटके से अपना हाथ बीजान की गिरफ्त से छुड़ाया और खड़ा हो गया। मोहब्बत उस लड़की से कभी नहीं बीजान, वो सिर्फ एक जरिया है मेरे बदले का। वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया, मगर बीजान के अल्फाज उसके जहन में हथौड़ों की तरह बज रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो माहम से नफरत कर रहा है या उसकी निडर शख्सियत उसे अपने सहर में जकड़ चुकी है। सारी रात माहम की आंखें बरसती रहीं। आंसू ने उसके सुर्ख रूसी जोड़े को भिगो दिया था, मगर जैसे ही सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई, उसके अंदर की वो निडर और शरारती लड़की फिर से जाग उठी। उसने अपने दुपट्टे के पल्लू से बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए और ख़ुद को आईने में देखकर एक अज़म किया कि वो रो कर उस मखरूर खानज़ादा की जीत का जश्न नहीं मनाने देगी। कुछ देर बाद ताले के खुलने की आवाज़ आई और आलियार, जो रात भर बीजान के अल्फाज की वजह से बेचैन रहा था, कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही मस्तूरी सख्ती थी, मगर आंखों के गिर्द स्याह हल्के बता रहे थे कि वो भी सो नहीं सका। उसने वाहब को बेड पर पुरसुकून बैठे देखा तो तजिया लहजे में बोला, वाह, मुझे लगा था यहाँ आंसुओं का दरिया बह रहा होगा, मगर तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे किसी पिकनिक की तैयारी कर रही हो। लगता है तुम्हारे बाप ने
تمہیں صرف تھپڑ مارنا نہیں بلکہ بے شرمی بھی اچھی طرح سکھائی ہے۔ ماہم نے ایک دم کھڑے ہو کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور تڑاق سے جواب دیا، اور لگتا ہے آپ کی دادی نے آپ کو شرافت سکھانے کی بہت کوشش کی، مگر خون ہی خراب تھا تو وہ کیا کرتی؟ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ رات بھر کسی جن نے آپ کی پٹائی کی ہے، ورنہ اتنے بڑے خانزادہ کے چہرے پر اتنی بارہ کیوں بج رہے ہوتے؟ آلیار کا پارا ایک دم شوٹ کر گیا۔ تمہاری زبان بہت زیادہ چلنے لگی ہے ماہم ملک، اسے لگام دینا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ وہ غصے میں اس کی طرف بڑھا، مگر ماہم بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے چیلنج بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ لگام تو گھوڑوں کو دی جاتی ہے آلیار خان، اور میں کوئی پالتو جانور نہیں ہوں۔ بات بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ آلیار نے جیسے ہی اسے اپنے بازو سے پکڑ کر جھڑکنا چاہا، ماہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی پوری طاقت سے اچھل کر آلیار کے گھنے بالوں کو اپنی دونوں مٹھیوں میں جکڑ لیا اور انہیں بے دردی سے کھینچنے لگی۔ چھوڑو میرے بال، بدتمیز لڑکی، کیا کہہ رہی ہو؟ آلیار درد اور حیرت کے مارے چلایا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہیں چھوڑوں گی، بڑے آئے مجھے اوقات یاد دلانے والے۔ اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ جنگلی بلی جب اپنے پر آتی ہے تو کیا کرتی ہے۔ ماہم نے اس کے بال مزید زور سے کھینچے۔ آلیار نے تڑپ کر اس کی کلائیاں پکڑیں تاکہ اپنی جان چھڑوا سکے۔ چھوڑو میرے بال، تم پاگل ہو گئی ہو، اے جنگلی بلی، میرے بال چھوڑو نا، ورنہ کیا؟ ماہم نے اسے گھسیٹتے ہوئے کہا۔ شکل دیکھی ہے اپنی، بڑے خانزادہ بنے پھرتے ہیں اور ایک لڑکی سے اپنے بال نہیں چھڑا پا رہے۔ آلیار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہنسے یا روئے۔ ایک طرف اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور دوسری طرف اس لڑکی کی ہمت اسے حیران کر رہی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ لگایا، مگر ماہم بھی اب بھی اس کے بالوں کا ایک گچھا مٹھی میں دبا کر رکھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب تھے کہ ان کی تیز سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ غصہ اور ایک عجیب سی کشش فضا میں بکھرنے لگی تھی۔ آلیار جو غصے اور تلملاہٹ سے اسے دیوار سے لگائے کھڑا تھا، ماہم کی اس مسلسل بدتمیزی اور اس کے لمس کی تپش سے یکسر اپنا آپ کھو بیٹھا۔ ماہم کے بالوں کو کھینچنے اور اس کے منہ پھٹ جوابات نے آلیار کے اندر غصے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا جنون بھر دیا تھا جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابھی ماہم اس کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کیے اسے مزید کوئی تانا دینے ہی والی تھی کہ آلیار نے ایک جھٹکے سے اس کی دونوں کلائیاں مروڑ کر اسے دیوار کے ساتھ اوپر کی جانب پن کر دیا اور کسی بپھرے ہوئے طوفان کی طرح اچانک اس کے لبوں پر جھک گیا۔ ماہم کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں، اس کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ آلیار کا یہ وار اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ اپنا دفاع کرنا ہی بھول گئی۔ کمرے میں ایک دم عجیب سی خاموشی چھا گئی، صرف ان دونوں کی تیز ہوتی دھڑکنوں کا شور تھا۔ آلیار کی گرفت اس کی کلائیوں پر جتنی سخت تھی، اس کے وجود کا دباؤ اتنا ہی حاوی تھا۔ کچھ سیکنڈز بعد جب آلیار پیچھے ہٹا تو اس کی آنکھوں میں غصہ کم اور ایک عجیب سی وحشت زدہ جیت کا احساس زیادہ تھا۔ اس نے ماہم کی کلائیوں کو اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا، بلکہ اس کے چہرے کے انتہائی قریب ہو کر بھاری آواز میں بولا، تمہاری زبان بند کرنے کا یہ طریقہ مجھے تم سے زیادہ بہتر آتا ہے، جنگلی بلی، اب بولو اور کیا کہنا ہے تمہیں؟ ماہم جو ابھی تک اس اچانک حملے کے صدمے میں تھی، اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے مگر الفاظ جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ اس نے پہلی بار آلیار کی آنکھوں میں وہ آگ دیکھی تھی جو اسے جلا کر راکھ کر سکتی تھی۔ آلیار اسی کشمکش میں تھا کہ اس کے فون پر ساحر کی کال آئی۔ ساحر نے وہی معلومات ڈھونڈ نکالی تھی جن کا آلیار کو انتظار تھا۔ اس کے دوست اور ان جاسوسوں نے جنہیں انہیں ماہم کے خاندان کی حقیقت جاننے پر لگایا تھا، ایک ایسی رپورٹ پیش کی جس نے آلیار کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ معلوم ہوا کہ 20 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا اس میں ماہم کے بابا براہ راست قصوروار نہیں تھے، بلکہ انہیں حالات کی سنگینی اور کسی تیسرے مہرے کے ذریعے اس کھیل میں گھسیٹا گیا تھا۔ ماہم کے بابا کی خاموشی بزدلی نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ یہ سب جان کر آلیار کے اندر ایک پل کے لیے شدید شرمندگی کی لہر دوڑی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک بے قصور لڑکی کو اپنے انتقام کی آگ میں جھونک دیا ہے، مگر آلیار خانزادہ اپنی انا کا اسیر تھا۔ وہ اتنی جلدی اپنی شکست تسلیم کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت جاننے کے باوجود اپنی انا کو ٹھیس نہیں پہنچنے دے گا۔ اس کا رویہ حویلی کے باقی افراد اور ماہم کے گھر والوں کے ساتھ اچانک بدل گیا۔ اس نے ماہم کے بابا سے جا کر خاموشی میں معافی بھی مانگ لی اور ان کا تمام قرض ختم کر دیا، جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ یہ مغرور شخص اتنا نرم کیسا ہو گیا۔ لیکن جہاں بات ماہم کی آتی، آلیار کا ڈرامہ وہیں سے شروع ہو جاتا۔ وہ سب کے سامنے تو نارمل رہتا مگر تنہائی میں ماہم کے ساتھ وہی پرانا سخت اور طنزیہ رویہ برقرار رکھتا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اب وہ ماہم کی ہمت اور اس کی شخصیت کے سحر میں مکمل گرفتار ہو چکا تھا۔
اسے ماہم سے سچی محبت ہو چکی تھی، مگر وہ اسے جتانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس سے لڑتا، اسے تنگ کرتا اور طنز کے تیر برساتا تاکہ ماہم کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ اب وہ اس کا قیدی بن چکا ہے۔ کمرے میں جب وہ دوبارہ داخل ہوا تو اس کے چہرے پر وہی مصنوعی سختی تھی۔ تمہیں کیا لگا کہ سچ جان کر میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تم اب بھی میری قیدی ہو، بس اب زنجیریں تھوڑی ریشمی ہوں گی، اس نے ماہم کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، جبکہ اس کا دل پکار رہا تھا کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر سب کچھ سچ سچ بتا دے۔ رات کی سیاہی جب حویلی پر چھائی تو کمرے کا تناؤ ایک بار پھر عروج پر تھا۔ ماہم نے بیڈ کے درمیان تکیوں کی ایک اونچی دیوار کھڑی کر دی تھی جسے وہ آلیار سے اپنا تحفظ کر رہی ہو۔ آلیار کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر اس تکیہ دیوار پر پڑی۔ اس کے اندر چھپی محبت اور اشتعال نے ایک ساتھ سر اٹھایا۔ اس نے جھپٹ کر وہ تکیے اٹھائے اور پوری قوت سے فرش پر پٹک دیے۔ یہ فضول ڈرامہ کیا ہے ماہم؟ یہ دیواریں کھڑی کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ آلیار نے گرج کر پوچھا۔ ماہم نے بھی تڑک کر جواب دیا، ثابت یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی۔ آپ نے مجھے خریدا ہے، میرا سودا کیا ہے، تو پھر یہ قربت کیسی؟ آپ کون سا مجھے اپنی بیوی مانتے ہیں؟ آپ کے لیے تو میں صرف ایک انتقام کا ایک ذریعہ ہوں نا۔ آلیار کا غصہ اب جنون میں بدل رہا تھا۔ اس نے بیڈ پر پڑا آخری تکیہ اتنے زور سے کھینچا کہ اس کا غلاف چاک ہو گیا اور اندر سے سفید روئی کے گالے پورے کمرے میں برف باری کی طرح اڑنے لگے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے دور رکھ سکو گی؟ اس نے تکیہ دور پھینکا اور ماہم کی طرف بڑھا۔ ماہم نے دفاع میں دوسرا تکیہ اٹھا کر اسے مارا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں ایک عجیب و غریب جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے پر تکیے برسا رہے تھے، روئی کے گالے ان کے بالوں اور کپڑوں پہ جم رہے تھے اور اس لڑائی میں غصہ کہیں پیچھے رہ گیا اور جذبات حاوی ہونے لگے۔ اگلے ہی لمحے آلیار نے ماہم کی کلائیوں کو جکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر گراتے ہوئے خود اس کے اوپر آ گیا۔ ماہم کا سانس پھول رہا تھا، اس کے گال تمتما رہے تھے اور آنکھوں میں اب وہ پرانی نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ آلیار نے اپنی گرفت نرم کی اور اس کے چہرے کے اس قدر قریب ہوا کہ ان کے لبوں کا فاصلہ مٹ گیا۔ میں نے تمہیں اپنی بیوی نہیں مانا۔ آلیار کی آواز اب سرگوشی بن چکی تھی جس میں بے پناہ تڑپ تھی۔ کاش تم میرے سینے میں جھانک کر دیکھ سکتی ماہم، یہ سارا غصہ، یہ ساری سختی صرف اس لیے ہے کہ میں خود سے لڑتا تھا۔ میں اس سچائی سے بھاگ رہا تھا کہ میں تمہاری ایک ادا کے اسیر نہ ہو جاؤں۔ تم وہ جنگلی بلی ہو جس نے اس شکاری کو ہی اپنی قید میں بنا لیا ہے۔ اس نے اپنی پیشانی ماہم کی پیشانی سے ٹکا دی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ماہم، اتنی شدت سے کہ اب میرا انتقام بھی تمہاری ایک مسکراہٹ پر قربان ہونے کو تیار ہے۔ ماہم کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ اسے آلیار کی آنکھوں میں وہ سچائی نظر آ رہی تھی جس کا اسے انتظار تھا۔ آلیار نے بہت دھیرے سے اس کے آنسو کو اپنے لبوں سے چنا اور پھر نہایت کوملتا اور جنون کے ساتھ اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ضبط کر دی۔ کمرے میں پھیلی روئی کے درمیان وہ دونوں اب اپنی اناؤں کی جنگ ہار کر ایک دوسرے کی محبت کی گرفت میں مکمل طور پر آ چکے تھے۔ یہ رات انتقام کی نہیں بلکہ ایک ایسی ادھوری کہانی کے مکمل ہونے کی تھی جس کی بنیاد نفرت پر رکھی گئی تھی، مگر انجام لازوال محبت پر ہوا۔